عمل ٹرانسفریبل ہے، عقیدہ ٹرانسفریبل نہیں ہے۔ بولو یار اس کی مثال ذرا چھوٹی سی میں، نارمل لائف گزارنے کے لیے، ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے انسان کو دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک پیسہ، دوسرا صحت۔ پیسہ بھی ضروری ہے، صحت بھی۔ اگر اس میں لوگ لڑنے لگے آپ سمجھ کہ میاں زیادہ ضروری نہیں ہے، پیسہ زیادہ ضروری، کوئی کہے پیسہ زیادہ ضروری ہے، کوئی کہے صحت زیادہ ضروری، یہ کوئی بڑی لکھی بات نہیں ہے، اس میں جھگڑے کی بات نہیں، بھائی دونوں ضروری ہے، پیسہ بھی اور صحت بھی، دونوں کے بغیر گزارا نہیں۔ اگر پیسہ بندے کے پاس نہ ہو تو غربت انسان کو پریشان کرتی ہے، اور اگر صحت نہ ہو تو بیماری پریشان کرتی ہے۔ میں اس کی دلچسپ مثال دیتا ہوں۔ ہم نے ایک صاحب سے پوچھا کہ صاحب اس سیزن میں آپ نے آم کھائے، گرمیوں کی سیزن میں؟ کہہ لیں گے مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں، مہنگائی اس قدر زیادہ ہو گئی ہے کہ 2 وقت کی روٹی تو پوری نہیں ہوتی بچوں کی۔ اب یہ فروٹ کھانا اب یہ پیسے والے لوگوں کا کام رہ گیا ہے، ہم بیچارے مزدور لوگ 2 وقت کی روٹی پوری کر لیں بچوں کی بڑی بات۔ آپ نے دیکھا کہ غربت انسان سے پریشان کرتا۔ ہم نے ایک بزرگ سے پوچھا کہ آپ نے پچھلے سیزن میں، آم کے سیزن میں آپ نے آم کا ناول فرمایا؟ زیر لب مسکرا کے آگے مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں، اس سے پچھلے سال آم کے سیزن میں ایک پورا آم گھر والوں سے چھپ چھپا کے کھا لیا تھا، پورا ہفتہ سول اسپتال میں رہ گئے۔ مولانا 600 پہ شوگر، بیمار آدمی شوگر پیشنٹ ہے، اب صحت اجازت نہیں دیتی کہ ہم میٹھا کھائیں، تو آپ نے دیکھا کہ بیماری بھی انسان کو بلاتی ہے۔ تو دونوں ضروری ہے، پیسہ بھی ضروری ہے اور صحت بھی، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے، اگر یہ سمجھ آ گیا فرق تو دین و شریعت سمجھ میں آ جائے گی۔ فرق یہ ہے کہ پیسہ ٹرانسفریبل ہے، صحت ٹرانسفریبل نہیں۔ مثال آپ کے ہمسائے میں کوئی مومن مسلمان غریب رہتا ہے، مسکین آدمی بیچارہ معذور ہے، مسکین ہے، غریب ہے، اس نے بیٹی کی شادی کی تاریخ رکھی، جب قریب آ گیا دن آپ نے دل میں سوچا کہ یہ میرا دوست مسلمان بھائی بیچارہ، یہ تو 2 بندوں کو ایک وقت چل کا کھانا نہیں کھلا سکتا، چل ہے کہ شادی کے خرچات قریب کرے گا۔ آپ بینک تشریف لے گئے، 2 لاکھ بھی دعا کے لائے، لفافہ میں بند کیا، ملنے کے لیے گئے، سرانے کے نیچے پیسے رکھ دیے، کہنے لگے بھائی اس میں 2 لاکھ روپیہ ہے، آپ بیٹی کی شادی کیجیے، دوست کی بیٹی بھی تو بیٹی ہوتی ہے نا، وہ بھی میری اپنی بیٹی ہے، شادی کیجیے، بعد میں دیکھا جائے۔ آپ نے اپنے دوست کی غربت کا علاج کر لیا، اس لیے کہ پیسہ ٹرانسفریبل ہے۔ لیکن خدا نہ خواستہ اگر کسی کا بچہ 12 سال کا بیمار ہو جائے اور وہ کبھی اسے جنرل اسپتال میں لے کے جا رہا ہے، کبھی صحت اسپتال میں لے کے جا رہا ہے، کبھی جنرل اسپتال میں لے کے جا رہا ہے، کبھی اس حکیم کے پاس حاضر، کبھی اور بچہ ہے کہ بدن دبلا ہوتا جا رہا ہے، اور باپ ماشاءاللہ سے اتنا کبھی ہے کہ جوان ہے کہ اگر اپنی صحت کا 40واں حصہ بیٹے کو ٹرانسفر کر دے بہتر صحت مند ہو جائے، لیکن صحت ٹرانسفریبل نہیں ہے۔ ہر گھر کی کہانی ہے، 6 مہینے سال کے چھوٹے بچے جب بیمار ہوتے ہیں تو مائیں بیچاری گودیوں میں لے کے دعائیں بھی مانگتی ہیں، آنسو بھی بہاتی ہیں اور کہتی ہیں میرے لال اگر بیماری اور صحت کو بانٹنے والی شے ہوتی تو ماں تیری بیماری اپنے کھاتے میں ڈال لیتی ہے، اپنی صحت تجھے دے دیتی ہے، لیکن ماں بیچاری دعا مانگ سکتی ہے، رو سکتی ہے، تیرا تم بانٹ نہیں سکتی۔ صحت ٹرانسفریبل نہیں ہے، یہی فرق ہے دین میں اور شریعت میں، عقیدے میں اور عمل میں۔ مرنے کے بعد عمل ٹرانسفریبل ہے، عقیدہ ٹرانسفریبل نہیں ہے۔ اب میں مثال آگے نہیں کرنے قبلہ نظر صاحب تشریف لے، ایک نوجوان آ گیا اب یہ انسان صاحب کا جو ہدف ہے وہ یہاں پورا ہونے والا ہے، اگر آپ توجہ فرما رہے ہیں۔ ایک نوجوان آ گیا کہ قبلہ میں ہوائی علاقے تو میرا لاہور ہے، لاہور میں رہتا ہے، لیکن ملازمت میری لندن میں ہے، میں وہاں ایک عرصے سے ملازمت کرتا ہوں۔ میرے والد کے انتقال میں جس سلسلے میں آیا ہوا ابھی 40 وقت گزرے، میرے والد انتہائی نیک اور متدین مومن تھے۔ نیک متدین مومن کسے کہتے ہیں؟ جو فرائض کو ادا کرنے والا ہو، حرام سے بچنے والا، اسے متدین مومن کہتے ہیں، پابند دین و شریعت۔ لیکن مولانا چونکہ قسمت کے یہ مسئلہ خدا بندی
زندگی کے آخری 5 سال اس قدر بیمار رہے میرے باپ کہ وہ ٹھیک سے اپنی عبادات بجا نہیں لا سکتے. اللہ نے مجھے سب کچھ دے رکھا ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنے بابا کی 5 سال کی قضا نمازیں پڑھوں اور چاہتا ہوں کہ 5 سال کے روزے بھی رکھوں. یہ فکر جاتی ہے مرنے کے بعد بھی قضا نمازیں پڑھائی جا سکتی ہیں بلکہ بڑے بیٹے پہ واجب ہے کہ آپ کی قضا نمازیں پڑھیں اور 5 سال کے روزے بھی رکھوں. جہاں تک حج کا معاملہ ہے تو ایک ساتھ بابا نے درخواست دی تو پورے میں نام نہیں آیا اگلی مرتبہ پر نام آیا ان کی صحت سے اجازت نہیں دی کارن یہ کہ حج بھی ان کا رہتا ہے. خمس و زکوٰۃ کے پابند تھے. دن میں ایک تاریخ معین ہوتی تھی جس دن وہ خدائی ٹیکسز کا باقاعدہ حساب و کتاب کرتے تھے اور مستحقین میں خمس و زکوٰۃ تقسیم فرمایا کرتے تھے. وہ میں نے ان کی ڈائری چیک کی جو 5 سال سے وہ بھی نہیں کر سکے تو وہ بھی 8-10 لاکھ روپے ان کے ذمہ ہے اندازہ. اور انہوں نے ایک بریف کیس کے اندر نظر صاحب پیش کیا کہ مولانا اس میں 5-5 ہزار کے نوٹ ہیں اور 30-32 لاکھ روپے اس میں ہے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں واپس جا رہا ہوں تو آپ مہربانی کر کے بابا کی 5 سال کی قضا نماز دیں 5 سال کے روزے جب سیزن آئے تو اسی مومن کو حج بدل کے لیے بھیج دیجیے گا خمس و زکوٰۃ کی تقسیم کروا دیجیے گا اور بابا کے لیے دعا بھی کیجیے گا. تو قبلہ نے کہا سبحان اللہ اللہ آپ جیسی نیک اولاد ہر کسی کو سارے مذہب جوان ذرا توجہ فرمائیں. ایک بات یاد رکھنا اولاد پیدا کرنا واجب نہیں ان کی تربیت کرنا واجب. اور اولاد پیدا کرنا واجب نہیں ہے ان کی تربیت کرنا واجب ہے. حدیث پیغمبر ہے اتبعوا اولادکم فإنکم مسئولون عنہم. اولاد کی تربیت کرو اولاد کے بارے میں تم سے قبر میں اور قیامت کے دن سوال کیا جائے گا. اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور قرآن میں بھی اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. یہ قرآن کی آیت ہے. ایمان والوں سے خطاب ہے. ایمان والوں قوا انفسکم واہلیکم نارا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یعنی جہنم سے بچنا صرف آپ پر واجب نہیں گھر والوں کو جہنم سے بچانا بھی آپ کی قرآن میں ذمہ داری قرار دی گئی ہے. اولاد کی تربیت کرنا واجب ہے. اور اس کے بارے میں ایک حدیث یہاں تک آپ کو سنا دوں. اگر حدیث سننا چاہتے ہیں بلند آواز سے درود پڑھتے ہیں محمد والے. آپ خاموشی سے بات فرما رہے ہیں کہ ہم خطیب لوگوں کی مجبوری ہے کہ جب تک بندے بولے نہیں ہم پڑھ نہیں سکتے. ورنہ مجلس میں بولنا اتنا ضروری نہیں جتنا مجلس کو سمجھنا ضروری ہے. اور آپ بڑی توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں. حدیث سنیے. اگر یہ حدیث میں نے پڑھی تو یہ سمجھو میں نے میرا اشرف پڑھا. حضور فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا ایک شخص کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. دفتر اعمال کو جب کھولے گا مومن تو چہرہ کھل اٹھے گا سینہ تن جائے گا. کیا دیکھے گا سر و فلک پہاڑوں اور برابر تہ بادلوں کی طرح. بیٹا میری طرف دیکھیں نامہ اعمال سے دفتر اعمال پر بارگاہ توحید میں عرض کرے گا پروردگار ان نامہ اعمال میں لاکھوں اعمال مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں کہ جو میں نے زندگی میں سوچے ہی نہیں تھے میرے دفتر اعمال میں کہاں سے آ گئے. حوالے ہوتا ہے کہ میرے بندے یہ سارے تیرے اعمال خیر نہیں یہ وہ تیری نیک اولاد جن کی تو تربیت کر کے آیا تھا جنہیں تو نے نمازی بنایا تو نے روزہ دار بنایا تو نے انہیں شمس زندہ دار بنایا تو نے انہیں قرآن سکھایا تو نے انہیں تعلیمات اہل بیت سکھائیں اور باعمل و باکردار بنا کے دنیا سے آیا. یہ ان کے اعمال ہیں تیرے عمل میں شامل کی. انہیں بھی اجر ملے گا اصل اجر تمہیں ملے گا کہ تو ان کے نیک ہونے کا اور متدین مومن بننے کا سبب ہے. تصویر کا دوسرا رقم ایک شخص کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا. دفتر اعمال کو کھولے گا ایک مرتبہ پسینے چھوٹ پڑیں گے گویا پاؤں سے زمین نکل جائے گی. بارگاہ توحید میں عرض کیا گا پروردگار اتنے گناہ ہم نے کبھی لوگ سمجھا میرے دفتر اعمال میں کہاں سے آ گئے یہ تو میں نے زندگی میں سوچے ہی نہیں تھے. آواز قدرت آئے گی یہ سارے تیرے اعمال بد نہیں یہ تیری وہ بد کردار اولاد کے کرتوت ہیں کہ جنہیں تم نے جانوروں کی طرح پیدا کر کے چھوڑ دیا.
انہیں بھی سزا ملے گی، اصل سزا واجب ہے۔ تجھ پہ اولاد پیدا کرنا واجب نہیں تھا، تربیت کرنا واجب ہے۔ برحال قبلہ نے درست کر دیا، بھائی صاحب کی نمازیں پڑھا دی، روزے رکھوا دیا، حج بدل کروا دیا، زکات پہنچا دیا۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ نمازیں پڑھی ہم نے، دفتر اعمال پر ہو گیا مرنے والے کے، روزے رکھے ہم نے، ادا ہو گیا مرنے والے کے، حج بدل کیا ہم نے، سرخرو ہو گیا مرنے والا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد عمل ٹرانسفریبل ہے۔ اور آخری ایک اور نوجوان اگلے دن آگے نظر صاحب کہ اگر جی کل جو نوجوان آ رہا تھا میں گیٹ پہ کھڑا تھا، آ رہا تھا آپ کی طرف، دوست تھا میرا، میں بھی ساتھ چلا رہا تھا، اور پہلی مرتبہ مجھے آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور میں نے ایک عالم معامل کی صحبت میں بیٹھنے کا شرف نصیب ہوا، اور میری زندگی کا اتنا بڑا مسئلہ کل حل ہوا آپ کی وجہ سے کہ مجھے تو کل ہی پتا چلا ہے کہ مرنے کے بعد بھی بندوبست ہو جاتا۔ جو دوست میرے لندن میں ہے نا، وہ تو وہاں ملازمت کرتے ہیں، میرا امریکہ میں اپنا کنسٹرکشن کا بزنس ہے، ارب پتی آتی ہے، شوق پیدا ہوا ہے کل سے میرا بھی کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا باپ بھی بخشا، اور انہوں نے بھی ایک بریف کیس آغا صاحب کی طرف بنایا جس میں ڈالر بھرے ہوئے تھے، کوشش کرو میرے باپ۔ قبلہ نے پوچھا کہ ہاں بیٹا بتائیں آپ کے بابا کی کتنی سالوں کی نمازیں ادا ہیں؟ کہنے کہ مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں، میرے باپ نے زندگی میں نماز تہجد قضا لی، واجب نماز پڑھی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر کتنے سال کے روزے ہیں جو میں نے رکھوانے ہیں؟ کہ لیکن میرے بابا نے تو رجب شعبان کے مستحب روزے زندگی میں کبھی نہیں چھوڑے۔ انہوں نے کہا اچھا ان حج ان کے ذمہ ہوگا؟ کہ لیکن بابا الحاج تھے، 10-12 حج مجھے نہیں یاد ہے، ہر دوسرے تیسرے سال اللہ کے گھر کی زیارت کرتے رہے۔ انہوں نے کہا زکات، کہنے لگے زکات کو ایڈوانس میں لوگوں کو پہنچا دیتے تھے، جب نصاب کھڑا ہوتا تھا تو کیلکولیشن کرتے تھے۔ مولانا نظر صاحب سے پوچھا کہ بیٹا نماز ان کی ذمہ نہیں، روزہ ان کی ذمہ نہیں، حج ان کی ذمہ نہیں، زکات ان کی ذمہ نہیں، تو یہ جو غریب کیس بھر کے لائے ہو اس کا میں نے کرنا کیا ہے؟ کہ کرنا کروانا کچھ نہیں ہے، کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، لیکن معاملہ کچھ ایسا ہے کہ میرا باپ جو تھا نا وہ ناسبی تھا، ناسبی دشمن اہل بیت، محبت اہل بیت، ولایت اہل بیت کا منکر تھا۔ مہربانی کر کے یہ بریف کیس لاکھوں روپے ہے، یہ کسی مومن کو دے دلو آگے، ولایت اہل بیت اور محبت اہل بیت اور مودت اہل بیت جو اجر رسالت ہے اس کو اقرار کروا دیجیے تاکہ باپ بخشا جائے۔ تو قبلہ نظر صاحب نے اس بریف کیس کو یوں پیچھے دھکیلا جیسے اس میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے، کا بیٹا اسے اٹھائیے اور لے جائیے، آپ کے باپ وہاں پہنچ چکے ہیں جہاں منکران اہل بیت پہنچتے ہیں۔ تو جو ہے ختم ہوگی میری مجلس میں یہی میسج اور پیغام آج کی مجلس میں آپ کے ذریعے پہنچانا چاہ رہا تھا کہ میرے قبلہ مرنے کے بعد عمل کا بندوبست ممکن ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی بد عقیدہ ہو کے مر گیا، عقیدہ توحید صحیح ہونا چاہیے، آپ عقیدہ توحید وہی ہونا چاہیے جو قرآن میں بیان ہوا، جو تعلیمات اہل بیت میں بیان ہوا، اور ہمارے تمام عقائد کی بنیاد یا اللہ کا قرآن ہے یا 14 کا فرمان